مرشس تبدیل یزدوں خل شود، جس طرح اللہ کے حکم سے شراب سرکہ بن جائے، تو اس طرح سے فنکار جو ہوتا ہے، جو اس سٹیج پہ ہوتا ہے، میرے جیسی جو میرا سکول آف تھاٹ ہے کہ وہ اپنی ذات کو ختم کر دے. میں اسی لیے عام زندگی میں میری بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، اچھا، چونکہ میں نے بنائی ہی نہیں ہے. اسی طرح او مائی گاڈ، یہ ایکٹنگ کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے ایک انسان کی کہ اس نے اپنی پرسنالٹی بننے ہی نہیں دی. اس نے اپنی ذات کی اتنی دفعہ ایسی نفی کی کہ وہ شاید جو کیریکٹرز اس نے کیے اسی میں کہیں گم ہو کے رہ گیا. ہاں اس کی اپنی ذات ابھری ہی نہیں اوپر. مجھے ایک بندے نے یہی کہا، کہتے جی آپ خود کیا ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے بھی نہیں پتا میں کیا ہوں. تو اس طرح لیکن تنویر جو ہے یہ مجھے پتا ہے کیا ہے، اور اس کو بھی پتا ہے یہ کیا ہے. چونکہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلتی، تو اس کی فطرت بھی نہیں بدلے گی. میں اپنی فطرت کو بھی میں بھی نہیں بدل سکتا، لیکن میں اپنا جو آؤٹ لک ہے وہ بدلتے ہیں، وہ بدل دیتا ہوں، اپنی سائیکی کو چینج کر لیتا ہوں. تو اس کی جو بہرحال خوبی یہی ہے کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، اکثر فنکار اس ملک میں مصیبت میں ہی ہوتے ہیں، تو ہم اپروچ کرتے ہیں کہ بھئی تنویر حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو یہ کہتا ہے یار آجو کراچی تو آجو. صاحب آپ کو انڈسٹری میں کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 35 سال الحمدللہ. 35 سال بعد بھی آج بھی یہ سچویشن آتی ہے کہ تنویر آج بھی الحمدللہ کرائے کے فون کرنا پڑتا ہے؟ بالکل گھر کا کرایہ نہیں ہوتا پاس. یعنی 35 سال شو بزنس میں رہنے کے باوجود الحمدللہ آج بھی میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. وہ شاید اس لیے کہ میری فطرت میں نہیں ہے پیسہ جمع کرنا یا پیسہ بنانا، میرا مقصد نہیں ہے. تو یہ شاید اس بات کو پروو کرتا ہے کہ ہم لوگ شوبز کو جو ہلکا لیتے ہیں یا ہم لوگ شوبز کو اتنے ایز اے پروفیشن اتنا پریکٹیکل نہیں لیتے. آپ لوگوں کی اس بات کو پروو کرتا ہے کہ اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں کہ میں شوبز میں جاؤں گا، میں ایکٹر بنوں گا، میں ہوسٹ بنوں گا، میں پروڈیوسر بنوں گا، بیٹا پہلے پڑھ لو، جاب کر لو، اس کے بعد کرنا. ہاں مجھے اکثر جبکہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جی اور کیا کرتے ہیں آپ، اور کیا کرتے ہیں، یہ جو سوال ہے نا اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شو بزنس، اداکاری، گلوکاری یہ کوئی کام ہی نہیں. بالکل. یعنی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا، پیٹ نہیں پال سکتا. اور پھر آپ اس سے ایک المیہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے کہ 35 سال ایک انڈسٹری کو دے دیے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دی ہے، خود ختم ہو گیا بندہ، مگر آج بھی الحمدللہ جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی کسی دوست کو فون کرتے ہیں. کسی نہیں، ایک ہی دوست کو، اور کسی سے میں نہیں کہتا. اس معاملے میں بڑا خوددار ہوں. لیکن چونکہ تنویر اور میں جو ہیں ایک دوسرے، یعنی ہم بظاہر تو دو ہیں لیکن ایک ہی ہے. من تو شدم تو من شدم. ایک چیز ہے شائستہ کہ یہ مسائل کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے ٹیکنیکلی نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر ہم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی انڈسٹریز کو اور وہاں کی انڈسٹریز کو بڑا پریز کرتے ہیں. یہی تو ہے وہاں پروفیشنلزم یہاں ہے. پہ اگر جو کام کرا رہے ہیں لوگ جن فنکاروں سے، ان کو ان کے وقت پہ پیسے دے دیے جائیں نا، تو مسائل نہیں ہوں گے. میں کوئی کارنامہ نہیں کرتا ہوں، میں کوئی ایسی چیز نہیں کرتا ہوں آؤٹ آف دا وے، یا میں فیورز نہیں کرتا ہوں. میں تو سیدھا یہ کرتا ہوں کہ جس کا جب کام ختم ہو اس کو پیسے دے دیے. ہاں وقت بے وقت کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ بھی میں ایسے نہیں دے دیے. ان کی جو بھی اب ایک دوستی تعلقات میں آگے وہ بھی میرا کام کر کے اس کو ایڈجسٹ ہی کرا دیتے ہیں. میری کوئی قرضے نہیں چڑھائے ہوئے لوگوں پہ. انڈسٹری پوری جو ہے یہاں پہ اگر آپ چیک کریں، بے شمار لوگ ایسے ہیں، مسائل فنکار، آرٹسٹ اسپیشلی، جن کو وقت پہ پیسے نہیں ملتے. اور وہ جب نہیں ملیں گے وقت پہ پیسے، آپ بھی جانتی ہیں لیونگ بھی ہے سب کی، وہ پورا سائیکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کاغذوں پہ تو آپ نے لاکھوں روپے لینے ہیں. ہاں یہ وہی بات ہے نا کہ ایک مہینے کی آپ کی تنخواہ اسکپ کر دی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو یہ اصل میں ابھی ہماری انڈسٹری بھی نئی ہے ایک طرح کی، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے. اب اور کتنی نہیں، پہلے فلم انڈسٹری کا بھی، فلم انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری، ہاں لیکن وہاں نہیں ہوتا. مطلب لہری صاحب سے ایک بار کسی نے پوچھا آپ نے فلم انڈسٹری کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا کہ یار میں اس کام کا کیا کروں کہ میں نے محنت کی، خون پسینہ ایک کر کے، اور اس کی مزدوری لینے کے لیے مجھے اپنی کوئی خالہ اور کوئی پھپھی یا کیا مارنی پڑتی ہے کہ جی میری خالہ فوت ہو گئی تو پلیز مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اس کا ایک بڑا اچھا تنویر وہ واقعہ کہ
ملتان روڈ پہ جہاں فلم اسٹوڈیو ابھی لہری صاحب مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جن دنوں میں بیمار تھے یا ایون میری حسن صاحب بیمار رہے تو خبروں میں یہ لگتا تھا جی فلاں گورنر صاحب انہیں دیکھنے پہنچے، فلاں نے اتنی ایڈ دی. بھائی یہ آنا ہی نہیں چاہیے. فنکار کو کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی لیونگ ایٹ دا لاسٹ ٹائم تک اس کی بہتر رہے، کم از کم اس کی کوالٹی آف لائف بھی برقرار رہے، وہ رکھ سکے ان پیسوں کے ساتھ. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. وہ نیکیاں کرتے ہیں. وزیر اعظم نے فلاں پیسے بھیج دیے تو گورنر نے فلاں پیسے بھیج دیے، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کیا. تو یہ تو عزت نفس مجروح کرنے والی بات ہے نا. آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. ہاں بالکل. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہر بندہ انڈیویجولی اپنی ذات کا سوچتا ہے، اجتماعیت نہیں ہے، کلیکٹیو تھاٹ نہیں ہے کہ یعنی ایک ہم انسٹیٹیوشن بلڈ کریں. اب جیسے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر تھے انڈیا کے، وی شانتا رام، تو وہ جب مرنے لگے ان کے 2 اسٹوڈیوز تھے، 5 سینما تھے. تو مرتے وقت اس نے جو ویلفیئر فنڈ ہے انڈسٹری کا، فلم انڈسٹری کا، انڈین فلم انڈسٹری کا، اس کو اس نے ڈونیٹ کر دیے. بتائیں. تو یہاں پہ اگر یہ سوچ آ جائے تو مطلب انسٹیٹیوشن. بڑا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک ملتان روڈ پہ اسٹوڈیو سے ایک جونیئر ایکٹر آ رہا تھا، تو دوسرا اس کو ملا، کہتا ہے کہاں گئے تھے؟ کہتا میں اسٹوڈیو گیا تھا. کہتا کسی لیے؟ کہتا پیمنٹ لینے. کہتا مل گئی؟ کہتا ہاں. کہتے کہاں ہے؟ کہتے کھانا کھا لیا. یعنی کھانا کھا لیا اس پیمنٹ کا. تو یہاں پہ وہی صورتحال ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور اپنی پیمنٹ کے لیے پھر ہم محنتیں کرتے پھرتے ہیں. تو اگر وہ ان ٹائم مل جائے تو میرے خیال ہے مسائل پیدا نہ ہو. تو ہم لوگوں کو، اور اگر یہ دیکھیں نا، یہ ایک وشوس سرکل ہے. جب آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ، آپ انٹرٹینرز ہیں نا، ہم انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہاں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے جب ہی پھر اور مطلب سخت چہرے، وہ کہنا چاہیے برے چہرے دنیا کو ہمارے نظر آتے ہیں، بری باتیں نظر آتی ہیں. لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، بیچارے صرف باہر جاتے ہیں کھانا کھا لیں بچوں کے ساتھ، وہ انٹرٹینمنٹ ہے. نہ سنیما ہے، نہ ڈرامے دیکھیں گے، نہ کچھ کریں گے. اور وہ ہوگا اس لیے کہ جب حکومت ہی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو، تو پھر یہی نہیں. حکومت کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ایکچولی ہمیں معاشرتی طور پر ہم نے آرٹسٹ کو، فنکار کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا مینٹلی. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فالتو چیز ہے. ہاں نہیں، وہ تو ہماری ایک کلیکٹیو سوچ ہے. یہ کلیکٹیو سوچ ہے. یہ معاشرے میں دیکھیں نا، اگر آپ کو میڈیکل سائنس چاہیے اس کے لیے میڈیکل کالجز بن جائیں گے، آپ کو انجینئرنگ چاہیے اس کے لیے انسٹیٹیوشن بن جائیں گے. میں پہلے ہی کہتا ہوں، آپ کو شو بزنس چاہیے بھی یا نہیں، فنکار چاہیے بھی یا نہیں، موسیقی چاہیے یا نہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. پہلے ذہنی طور پر ایکسیپٹ کریں، تو پھر گورنمنٹ بھی سب کچھ کرے گی. ہر بندہ پھر اس کو، کیا یہ ہماری یا سوسائٹی یا ہمارے معاشرے میں یا تہذیب کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں یہاں تو ابھی بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جملہ جو آج سے 20 برسوں پہلے پیرنٹس کو لگا کرتا تھا کہ جی میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. تو پیرنٹس کہتے ہیں مطلب کیا کام کرو گے؟ یہ تو کرو گے، اور یہ تو تمہارا شوق ہے نا، تم کام کیا کرو گے؟ بنو گے کیا؟ انجینئر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، کیا بنو گے؟ حالانکہ یہ کام صرف پڑھے لکھوں ہی کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہی نہیں. یہ تو بہت اس کے لیے، ایکٹر کے لیے، ڈائریکٹر کے لیے بہت لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے، بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے. وہ یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی غلط ہے کہ جو یہ لڑکا یا لڑکی اگر اس کی شکل بہتر ہے یا آواز، تو اس کو سب گھر والے محلے والی کہتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے یا ہیروئن ہے. ایکچولی یہ تو 20% بھی نہیں ہے. 80% کچھ اور ہے جو جاننا ضروری ہے. آپ کی قابلیت کتنی ہے، ایجوکیشن کتنی ہے، پنکچول کتنے ہیں، ڈیووشن کتنا ہے، ڈیڈیکیشن، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ. اپنی بیسک جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ایکٹنگ میں کاؤنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ایکٹر نہیں بن سکتے. یہ کام جاہلوں کا نہیں ہے، یہ ہے ہی بہت پڑھے لکھوں کا کام. انڈیا کو دیکھ لیں، آپ ہالی ووڈ کو دیکھ لیں، اگر آپ ان کے ایکٹرز کی ڈگریز اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہیروئن ہمیں بڑی سزلنگ نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ماسٹرز ہیں، اس کے پاس 2 ماسٹرز موجود ہیں. بظاہر مادھوری ڈکشت کو دیکھیں، مرین سائنسز میں اس نے ماسٹرز کیا، لیکن آپ کا مادھوری ڈکشت